बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक, एडिटर नदाए किसान। नाजरीन, नदाए किसान टीवी ने हमेशा आपको वही चीज़ें दी हैं जो आपकी डिमांड होती है। आज भी वही चीज़ दे रहे हैं, आज भी वही बात कर रहे हैं, वही टॉपिक दे रहे हैं जो आपकी ज़रूरत है। रवायती फसलों से हटकर गैर रवायती फसलों की तरफ फार्मर क्यों नहीं करता, क्यों नहीं सोचता, क्यों नहीं फैसले तब्दील करता, क्यों नहीं तब्दील होना चाहता? तब्दीली ज़रूरी है। आज का मौजू है कि वो फार्मर जिनके पास ज़मीनें थोड़ी हैं, ये उनको लोगों के लिए बहुत बड़ा कारोबार है, जिनके पास छोटे छोटे प्लाट हैं, रह गए हैं, इकाइयाँ कम हो गई हैं ना, तो वो फ्लोरिकल्चर की तरफ आए, हार्टिकल्चर की तरफ आए। अब फूलों के हवाले से आज का मौजू है हमारा। इसके हवाले से प्रोफेसर इफ्तिखार साहब आरटी में बहुत बड़ा नाम है, उनकी बड़ी ग्रिप है, ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वो पढ़ाते हैं, और इस वाले से हार्टी कॉन्फ्रेंस और जहाँ पर भी कोई अहम मौका होता है वहाँ पर इनका लेक्चर भी होता है, वहाँ पर इनकी राय भी होती है, वहाँ पर इनका इनपुट बहुत होता है। आज भी वो नदाए किसान टीवी के लिए हाज़िर हैं, पहले भी उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि जो आने वाले दिनों में फार्मर को फूलों के हवाले से वो कौन सी फसलें काश्त करनी चाहिए, किन फ्लावर्स पर उसको तवज्जो देनी चाहिए जिससे उसकी कुछ हालत बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नदाए किसान टीवी को टाइम दिया, आपने पहले भी दिया, और आप नदाए किसान मैगजीन में बाकायदा आपके आर्टिकल आते हैं, लिखे जाते हैं। जो जुलाई में आया है वो ज़ीनिया पर आया है, बड़ा अच्छा है, वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आज आप मेरे फार्मर को आप टॉक शो में क्या राय देना चाहिए, किस फूल पर तो जो दिलवाना चाहते हैं कि आप ये इन कारोबार में आएँ? शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली मैं आज आपको कुछ ऐसे फूलों के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस वक्त हम अगले 2 माह में काश्त कर सकते हैं। जो सबसे इसमें अहम फूल जो इस वक्त काश्त होना शुरू हो चुका है वो है गुले दौदी। पाकिस्तान में जो गुले दौदी की काश्त है वो ज़्यादातर जो है अभी तक उसको गमलों में, नुमाइशों में पेश करने के लिए या घरों में लान में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से इसका रुझान जो है इसके एज ए कट फ्लावर तराशीदा फूलों की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी जो ख़ास वजह है वो ये है कि इसकी जो वाज लाइफ है, जो इसकी तरोताज़गी है, हार्वेस्टिंग के बाद जो है वो 15 से 20 दिन आम हालात में हमारे जो मौसमी हालात हैं उनमें भी हो रही है, जिस वजह से लोगों को, किसानों को भी इससे अच्छा मुनाफा मिलता है। और इसके अलावा जो ख़रीदार हैं उनके पास इसके मुख्तलिफ़ रंगों की ऑप्शन भी मौजूद होती हैं और वो ज़्यादा देर तक इनसे इनकी तरोताज़गी से भरपूर एंजॉय भी करते हैं। तो लिहाजा आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा जो गुले दौदी के तराशीदा फूलों की काश्त है। तो बेसिकली जो गुले दौदी है इसकी जो तकसीम है या अफजाइश है वो 2 तरीक़ों से की जाती है। एक तो इसके जो ज़ेर बच्चे होते हैं जिनको सक्कर्स कहते हैं। सक्कर्स ज़्यादातर जो हैं वो फरवरी में जब उसके फ्लावर्स ओवर हो चुके होते हैं हमारे नॉर्मल सीज़न में, तो उनसे हम जो उसके जो ज़ेर बच्चे हैं उनको तकसीम करके तो नए पौधों की काश्त करते हैं। ये तकरीबन सारा साल की फसल होती है। और जबकि इसको जब हम पहले ज़ेर बच्चों से काश्त करते हैं तो फिर जुलाई और वस्त अगस्त तक जो है इसकी जो आगे जो शूट टिप्स होती हैं, जो उनकी कलमें लगा के हम उसके मज़ीद पौधे तैयार कर सकते हैं। जो कट क्राइसेंथेमम है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इस वक्त उसकी जो पौधे हमने जो मदर स्टॉक है उसकी इस वक्त जो है कलमें जो है जो शूट टिप्स हैं उनसे हम कलमें तैयार करके उनको लगा रहे हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसमें 1000 पार्ट्स पर मिलियन जो हम इसका एक सॉल्यूशन है IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये मार्केट से बड़े आसानी से मिल जाता है। उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें ये जो कलमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि शूट टिप्स जो होती हैं, जो ऊपर वाली नाजुक जो उसको आप सॉफ्ट वुड या कटिंग्स कहते हैं, आप उनको लेके तो उनमें 5 से 10 सेकंड के लिए उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं उनका निचला हिस्सा, और फिर आप उसको अच्छे बुरबरे मीडियम में लगा देते हैं। 1 माह से 1.5 माह तक आपकी वो जो कटिंग्स हैं वो तैयार हो जाती हैं। एक बात का जो ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि जब आपने इसकी कलमें लगा रहे हैं तो उसके बाद उनको खासी नमी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उन्हें गर्मी ज़्यादा दर्जा हरारत मिले, वो खुश्क हो जाएँ तो वो मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात जो है, इस फसल के लिए जो इजाफ़ी बारिशें हैं या पानी है ये बहुत नुकसानदेह है, तो जिस वजह से आपको खसूसी केयर करने की ज़रूरत है इसकी हिफाजत करने के लिए। या आप इसको ग्रीन हाउस में रखें, अगर ग्रीन हाउस नहीं है तो फिर आप इसको कोई ऐसा शेड बनाएं, या कम अज़ कम आप ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे बारिश का पानी खड़ा ना हो सके। तो ऐसी सूरत में आप इसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। फिर आप इसको मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसमें आप आजकल जो ज़्यादातर आम तरीका है, क्योंकि हम पाकिस्तान में अभी इसको
اوپن فیلڈ میں جس کا کھلی زمینیں یا آپ جو ہے نیٹ کے شیڈ جو ہیں ان کے اندر آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ جو ہے اس کو وٹیں بنا کے یا آپ ریزڈ بیڈ جو ہوتے ہیں جن کو پٹریاں کہتے ہیں اس پہ آپ اس کو لگا دیتے ہیں. تو اس کے پھول جو ہیں وہ تقریباً 2 سے 3 ماہ تک تو نارمل ہم یہاں پہ اپنے موسمی حالات کے مطابق لے سکتے ہیں. بلکہ آج کل جو کچھ کمپنیاں ہیں, ابھی پاکستان میں بھی 1-2 کمپنیز نے سٹارٹ کر دیا ہے, اس کی جو کچھ ایسی اقسام ہیں جو سارا سال پھول دے سکتی ہیں, ان کو AYR ممز کہتے ہیں یا آل ایئر راؤنڈ ممز کہتے ہیں. تو وہ ایسی فصلیں ہیں, کیونکہ بیسیکلی جو گلے دودی ہے اس کی جو پھول دینے کا ہے وہ اس کی روشنی کی مقدار سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کی باقی ضروریات پوری کرتے ہوئے اس کی روشنی کی ضروریات کو پورا کریں, کیونکہ یہ ایک شارٹ ڈے پلانٹ ہے, چھوٹے دنوں کا پودا ہے, تو چھوٹے دن نارملی جب ہمارے نومبر سے لے کے فیبرری مارچ تک فیبرری تک نارملی چھوٹے دن ہوتے ہیں, تو اس میں تو یہ نارملی ہم اس سے ہم پھول لے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو باقی مہینے ہیں ان میں بھی ہم تھوڑی سی محنت کر کے گرین ہاؤس کے ذریعے ہم اس سے سارا سال پھول لے سکتے ہیں. ابھی تک زیادہ تر پھول جو ہیں وہ خاص طور پہ موسم گرما کے دوران, اور جو میں نے آپ کو نارمل 3-4 ماہ بتائے ہیں, اس کے علاوہ زیادہ تر جو گل دودی کے پھول ہیں وہ دوسرے ممالک چائنا, تھائی لینڈ وغیرہ سے امپورٹ ہو رہے ہیں, پاکستان میں درآمد کیے جاتے ہیں جو کافی مہنگے بکتے ہیں. جبکہ یہاں پہ بھی ہمارے خصوصی طور پہ جو شمالی علاقہ جاتا ہے, مری کا ایریا ہے, ایون کلر کا راول پنڈی کا ایریا جو ہے, یہ بھی بہت مناسب ہے اس کی کاشت کے لیے. تو اس میں ہم گرین ہاؤس میں ہم اس کو بڑے بآسانی کاشت کر سکتے ہیں, جس سے کسان جو ہیں وہ زیادہ منافع کما سکتے ہیں. ایک بات جو آج کل یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی بڑی ضروری ہے کہ جب آپ اس کی کاشت شروع کریں تو اس میں آپ نے یہ ضروری خیال رکھنا ہے کہ آپ کی مارکیٹ کیا ہے, اس کے مطابق آپ نے اپنی فصل کو کاشت کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ بجائے اس کے کہ آپ اگر 1 ایکڑ لگانا چاہتے ہیں تو سارا ایکڑ آپ ایک ہی وقت پہ لگائیں, آپ اس کو 15 دن کے وقفے سے تھوڑا سا مینیپولیٹ کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اس کے لگانے کے بعد پھر آپ نے اگر آپ شیڈ میں یا گرین ہاؤس میں اس کو گرو کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے اس کے اندر جو کالے پردے ہیں ان کے استعمال سے بھی آپ اس کی فلاورنگ کو یا اس کے درجہ حرارت کو تھوڑا مینیپولیٹ کر کے ہم اس کی فلاورنگ کو جو اس کے پھول دینے کا وقت ہے یا اس کو اگیتا کر سکتے ہیں یا پچھیتا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی فصل ہے جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم جو ہمارے کسان ہیں جن کی خاص طور پہ اسمال لینڈ ہولڈنگز ہیں, تھوڑی زمینیں ہیں, وہ اس سے کافی اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. اور جو لوگ اس بزنس میں آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے وہ دوسرے پھولوں کی نسبت کافی زیادہ منافع کما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ گرین ہاؤسز میں جب شیٹ لگاتے ہیں اس پر آپ بلیک شیٹ لگائیں گے, اس سے پھولوں کی قبل از وقت اور قبل از دیر وقت تک اس کی لائف ٹائم بڑھا سکتے ہیں. اس کی لاجک کیا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پودا جو ہے نا جب لمبے دن ہوتے ہیں تو اس کی شاخیں بڑھتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ساری شاخیں بنتی ہیں. جب آپ نے اس کے پھول لینے ہیں تو اس سے ایک خاص وقت پہلے آپ نے اس کو چھوٹے دن پرووائڈ کرنے ہیں. جب روشنی کم ہوگی تو وہ پودے میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا میکانزم جو ہے وہ پھول دینے کی طرف چلا جائے گا. اچھا, تو جب آپ وہ سارا دن آپ نے کالا کپڑا نہیں ڈالنا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈے ٹائم کو انٹرپٹ کرنا ہے کہ آج صبح کے ٹائم 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ نے اوپر کر دینا ہے تاکہ وہ ایسے اس کو پودے کو فیل ہوگا رات لمبی ہوگی یا دن چھوٹا ہو گیا. اسی طرح شام جو یہ وقت ہے عصر کے بعد کا, اس وقت آپ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر 2-3 گھنٹے آپ اس کو وہ کپڑا کر دیں. لیکن یہ ایک اور بات بڑی ضروری ہے, چونکہ ہمارے ایریے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ شام ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو جو کپڑا ہے اس کو اندر ہی گرین ہاؤس میں اکٹھے کر دینا ہے. پھر اوپر بکھارے گا تو اس سے درجہ حرارت بڑھے گا, جو اس کی کراپ کے لیے یا اس فصل کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے. اس کے اچھی فصل کے لیے تقریباً 18 سے 20-22 ڈگری سینٹی گریڈ جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ موزوں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ذرا مجھے بتائیے گا کہ میں کئی ملکوں کی معیشت جن کا نام میں لے سکتا ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہے ہالینڈ اور دوسرے ایسے ممالک ہیں جن کی ملکی معیشت یعنی فلاورز پر ڈپینڈ کرتی ہے. کیا پاکستان میں اس کا کوئی مستقبل روشن ہے؟ کیا پاکستان میں ایسے موسم, ایسی زمین, ایسے لوگ کیا موجود نہیں ہیں؟ کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں ہے ایسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
الحمدللہ پاکستان کے پاس جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، میرے خیال میں اس وقت یہ ایک بڑی لائیو آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر اس کی طرف فوکس کریں. انفارچونیٹلی ہم سب کا اس طرف رجحان نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات کہ اس میں ہوتی ہے ایک جو ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں ہائیلی پیریشیبل کموڈیٹی ہے، بہت زیادہ نرم و نازک ہے، جلدی مرجھا جانے والی ہے. اس کے لیے پوری ٹیکنالوجی ہے، وہی ہم نے ابھی پچھلے چند سالوں میں جو اس پہ تجربات کیے ہیں ہم اس کو اب جو ہے نا پبلش بھی کر رہے ہیں. پہلے ہم نے اس کا بھی ابھی ہمارا پورا ٹیکنالوجی پیکج آ رہا ہے. ریسنٹلی ہم نے گلاب کا ایک ٹیکنالوجی پیکج جاری کیا ہے. اس سے پہلے پچھلے سال ہم نے گلیڈولس کا جاری کیا تھا. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو ہمارے یہاں پہ لوکل کنڈیشنز ہیں اس میں جیسے ہم اپنے فلاورز کو گرو کر سکتے ہیں اس کے مطابق کریں. اس میں ہمارے پاس زمینیں بھی اچھی ہیں، ہمارے پاس لیبر بھی تقریباً چیپر ہے. لیکن ایک ہوتی ہے کارپوریٹ فارمنگ، یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا اس کی کمی ہے. تو اس میں اصل میں یہ ہے کہ شروع میں کچھ جو ایسے ممالک مثلا جس کا آپ نے نام لیا ہالینڈ وغیرہ، کینیا میں ہوتا ہے، ایکواڈور میں ہوتا ہے، کولمبیا میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی جو فلاورز جو گروورز نے ترقی کی ہے اس میں ان کی حکومتوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر پرائیویٹ انڈسٹریز والے بھی اس میں آئے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے جو کارپوریٹ فارمنگ کیا ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے پہلے یوز کیا ہے وہ ساری ہالینڈ کی ٹیکنالوجی. پہلے انہوں نے اس کو یوز کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کو وہاں پہ ریورس انجینئرنگ کر کے لوکلی اس کو یوز کیا تاکہ اس کو اس سارے تناظر میں، اس بیرونی ممالک کے تجربے کے تناظر میں آپ کیا پاکستانی کمیونٹی کو اور پاکستانی مینجمنٹ کو، بیوروکریسی کو، گورنمنٹ کو، سب تک کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ کوئی میسیج دیجیے گا. سو بیسیکلی میرا میسج یہی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہیں اس میں ہمارے پاس جو فلوری کلچر ہے یہ ایک بڑی وائبل آپشن ہے. نو ڈاؤٹ یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک پرابلم آئی ہے پوری گلوبلی، تو ساری دنیا پہ یہ افیکٹ ہوا ہے. ہم نے بہت سے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، لوگوں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں. تو لیکن یہ صرف ویڈیوز فلاورز کی نہیں ہے، ویجیٹیبلز کا بھی ایسے ہی ہوا ہے اور بھی بہت سی کرافٹس کا نقصان ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہمارے پاس جو نئی آپشنز ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ جو چیپر ہیں، جو سستی ہیں، جو ہمارے فارمرز کا خرچ کم ہو اور ساتھ ان کو اس سے منافع بھی زیادہ ملے. اور اسی لیے ہم اپنی ادھر جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جو ہم اپنی ریسرچ کر رہے ہیں ان کرافٹس پہ کر رہے ہیں جو نئی کرافٹس ہیں پھولوں میں، جو تھوڑی پہلے جو ہمارے گرو ہو رہی ہیں فصلیں ان سے سستی بھی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور ان میں فلاور کلرز بھی زیادہ ہیں اور ان کا لائف سپین بھی شارٹ رہا کہ وہ تھوڑے وقت میں تیار ہو جاتی ہیں. تو جس سے جو پھولوں کے کسان ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پورا ان کو تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، شکریہ آپ کا. آپ نے میرے فارمر کو بڑی معلومات دی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ نا آپ وہ کام کریں جس میں ان پٹس کم سے کم لگانے پڑے، خرچہ کم سے کم ہونا. وہ ہے کٹ فوڈ، کٹ لگانا، کٹ سے تیار کرنا. آپ کو اس پر صرف محنت لگے گی، آپ کو کوئی چیز لانی نہیں پڑے گی. اور اس کے بعد اگر آپ وہ بھی نہ آپ کریں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے. تو اس لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے پروگراموں کو دیکھتے رہیے گا اور اس ندرت کو ضرور پائیے گا، ان باتوں کو ضرور کیجیے گا جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے. اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر صاحب کے پروگراموں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے اگر مزید ان کی باتوں کو لکھی پڑھی تعداد سے لینا ہے تو ندائے کسان میں ان کے ہر ماہ میں آرٹیکل آتے ہیں. جولائی کے میں ان کا زینیا پر آرٹیکل آیا ہوا ہے، اس سے پچھلے بھی میں آیا ہوا ہے، ہر مہینے باقاعدگی سے ان کا آ رہے ہیں. تو آپ سے اجازت چاہیں گے جب تک کے لیے ایک نئی ویڈیو نہیں آتی اس وقت اپنے میزبان چودھری اختر فاروق اور ڈاکٹر پروفیسر افتخار صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.